السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ سورہ طلاق آیات 1 تا 12، سورہ تحریم آیات 1 تا 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی، جب طلاق دو تم عورتوں کو تو طلاق دو تم انہیں اس طرح کہ وہ عدت شروع کر سکیں، اور ٹھیک ٹھیک شمار کرو عدت کا، اور ڈرو اللہ سے جو تمہارا رب ہے، اور نہ نکالو تم انہیں ان کے گھروں سے، اور نہ وہ خود نکلیں، الا یہ کہ ارتکاب کریں وہ کسی کھلی بدکاری کا، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ اور جو تجاوز کرے گا اللہ کی مقرر کردہ حدود سے تو در حقیقت وہ ظلم کرے گا اپنی ہی جان پر۔ نہیں جانتے تم شاید کہ اللہ پیدا کر دے اس کے بعد بھی کوئی صورت؟ پھر جب وہ پہنچ جائیں اپنی عدت پر، پھر روک لو انہیں بھلے طریقے سے، یا جدا کر دو انہیں بھلے طریقے سے، اور گواہ بنا لو دو عادل اشخاص کو اپنوں میں سے، اور ٹھیک ٹھیک دو گواہی اللہ کے لیے۔ یہ ہے وہ نصیحت جو کی جا رہی ہے ہر اس شخص کو جو رکھتا ہے ایمان اللہ پر اور روز آخر پر، اور جو شخص ڈرتا رہے گا اللہ سے، پیدا کر دے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کی کوئی راہ، اور رزق دے گا اسے ایسے طریقے سے جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو۔ اور جو بھروسہ کرے اللہ پر سو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ بلا شبہ اللہ پورا کر کے رہتا ہے اپنا ارادہ، بے شک مقرر کر رکھی ہے اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر۔ اور تمہاری وہ عورتیں جو مایوس ہو چکی ہوں حیض آنے سے، اگر تمہیں کسی قسم کا شبہ لاحق ہو جائے تو ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور ان کی بھی جن کو ابھی حیض آیا ہی نہ ہو۔ اور حاملہ عورتیں ان کی عدت یہ ہے کہ بچہ جن لیں، اور جو شخص ڈرے اللہ سے پیدا کر دیتا ہے وہ اس کے لیے اس کے معاملہ میں آسانی۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو نازل فرما رہا ہے وہ تمہاری طرف، اور جو ڈرے گا اللہ سے تو وہ دور کر دے گا اس سے اس کی برائیوں کو، اور عطا فرمائے گا اس کو بڑا اجر۔ رکھو تم ان عورتوں کو اسی جگہ جہاں تم خود رہتے ہو، جیسی جگہ تمہیں میسر ہو، اور نہ ستاؤ تم تنگ کرنے کے لیے انہیں، اور اگر ہوں وہ حاملہ تو خرچ کرتے رہو تم ان پر یہاں تک کہ ان کے ہاں بچہ ہو جائے۔ پھر اگر وہ دودھ پلائیں تمہارے لیے تو دو تم انہیں ان کی اجرت، اور معاملہ طے کرو مشورے سے آپس میں بھلے طریقے سے۔ اور اگر تم نے ایک دوسرے کو تنگ کیا تو دودھ پلائے اس کی خاطر دوسری عورت۔ اور چاہیے کہ خرچ کرے خوشحال شخص اپنی گنجائش کے مطابق، اور جس شخص کو کم دیا گیا ہو رزق تو وہ خرچ کرے اس میں سے جو دیا ہے اسے اللہ نے۔ نہیں ذمہ داری ڈالتا اللہ کسی جان پر مگر اسی قدر جتنا اس نے دیا ہے اسے۔ امید ہے کہ اللہ عطا فرما دے تنگی کے بعد فراخی۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے سرکشی کی اپنے رب اور اس کے رسولوں کے احکام سے، تو محاسبہ کیا ہم نے ان کا سخت ترین محاسبہ، اور سزا دی انہیں بدترین سزا۔ سو چکھی انہوں نے سزا اپنے کیے کی، اور ہوا انجام ان کے معاملہ کا بدترین گھاٹا۔ مہیا کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے سخت ترین عذاب۔ سو ڈرتے رہو اللہ سے اے عقل والو جو ایمان لائے ہو، یقیناً اللہ نے نازل کر دی ہے تمہاری طرف ایک نصیحت، ایک ایسا رسول جو پڑھ کر سناتا ہے تمہیں اللہ کی آیات جو صاف صاف ہدایت دینے والی ہیں، تاکہ نکالے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک عمل تاریکیوں سے روشنی کی طرف۔ اور جو ایمان لائے گا اللہ پر اور کرے گا نیک عمل، داخل کرے گا اسے اللہ ایسی جنتوں میں کہ بہہ رہی ہیں جن کے نیچے نہریں، رہیں گے وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ۔ بہترین رکھا ہے اللہ نے ایسے شخص کے لیے رزق۔ اللہ وہ ہستی ہے جس نے پیدا فرمائے 7 آسمان، اور زمین کی قسم سے بھی انہی کی مانند نازل ہوتا رہتا ہے اس کا حکم ان کے درمیان۔ یہ بات تمہیں بتائی جا رہی ہے تاکہ جان لو تم کہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، اور بلا شبہ اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے ہر چیز کا اپنے علم سے۔ سورہ تحریم آیات 1 تا 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی، کیوں حرام کرتے ہو تم وہ چیز جو حلال کی ہے اللہ نے تمہارے لیے؟ چاہتے ہو تم خوشنودی اپنی بیویوں کی؟ اور اللہ ہے بہت معاف کرنے والا رحم فرمانے والا۔ یقیناً مقرر کر دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ، اور اللہ ہی تمہارا آقا ہے
اور وہ ہے سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا۔ اور جب رازدارانہ انداز میں بتائی نبی نے اپنی کسی بیوی کو ایک بات، پھر جب بتا دی اس نے وہ بات اور ظاہر کر دیا اسے اللہ نے اپنے نبی پر، تو اطلاع دی نبی نے اس کی کسی حد تک اور درگزر کیا ایک حد تک۔ پھر جب خبر دی اس نے بات کی اپنی اس بیوی کو پھر جب خبر دی اس نے بات کی اپنی اسی بیوی کو، تو وہ کہنے لگی، کس نے خبر دی ہے آپ کو اس بات کی؟ نبی نے فرمایا، مجھے خبر دی ہے اس نے جو سب کچھ جاننے والا اور پوری طرح باخبر ہے۔ اگر توبہ کر لو تم دونوں اللہ کے حضور، اس لیے کہ ہٹ گئے تھے سیدھی راہ سے تمہارے دل، اور اگر ایکا کر لیا تم نے نبی کے مقابلے میں، تو جان رکھو کہ اللہ اس کا مولا ہے، اور جبریل اور تمام صالح اہل ایمان اور ملائکہ اس کے بعد اس کے مددگار ہیں۔ بعید نہیں کہ اگر طلاق دے وہ تمہیں، تو اس کا رب بدلے میں دے اسے ایسی بیویاں جو بہتر ہوں تم سے، مسلمان، مومن، اطاعت شعار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار اور روزہ رکھنے والیاں، خواہ شوہر دیدہ ہوں یا کنواریاں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جن پر مقرر ہیں ایسے فرشتے جو نہایت تندخو اور سخت گیر ہیں، جو کبھی نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی اس حکم کے بجا لانے میں جو وہ انہیں دے، اور جو کر گزرتے ہیں ہر وہ کام جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اے کفر کرنے والو، عذر نہ تراشو، آج صرف ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے تم کو جیسے عمل تم کرتے رہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، توبہ کرو اللہ کے حضور، خالص توبہ۔ کچھ بعید نہیں کہ تمہارا رب دور فرما دے تم سے تمہاری برائیاں، اور داخل کرے تمہیں ایسی جنتوں میں کہ بہہ رہی ہیں جن کے نیچے نہریں۔ اس دن جب نہ رسوا کرے گا اللہ نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے اس کے ساتھ، ان کا نور دوڑ رہا ہوگا ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب، اور وہ کہہ رہے ہوں گے، اے ہمارے رب، مکمل کر دے ہمارے لیے ہمارا نور اور درگزر فرما ہم سے، یقیناً تو ہر بات پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اے نبی، جہاد کرو کافروں سے اور منافقوں سے، اور سختی سے پیش آؤ ان کے ساتھ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور بہت ہی برا ہے وہ ٹھکانہ۔ مثال پیش کرتا ہے اللہ ان لوگوں کے بارے میں جو کافر ہیں۔ نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی تھیں یہ دونوں دو ایسے بندوں کی زوجیت میں جو تھے ہمارے صالح بندوں میں سے، تو خیانت کی ان دونوں نے اپنے شوہروں سے، سو نہ کام آ سکے یہ دونوں ان کو اللہ سے بچانے میں ذرا بھی، اور کہا گیا ان سے کہ داخل ہو جاؤ تم دونوں جہنم میں دوسرے جانے والوں کے ساتھ۔ اور پیش کرتا ہے اللہ مثال اہل ایمان کے بارے میں فرعون کی بیوی کی، جب اس نے کہا تھا کہ اے میرے رب، بنا دے تو میرے لیے اپنے پاس ایک گھر جنت میں، اور نجات دے تو مجھے فرعون سے اور اس کے عملوں سے، اور نجات دے تو مجھے اس ظالم قوم سے۔ اور مریم بنت عمران کی ہے جس نے حفاظت کی تھی اپنی شرمگاہ کی، پھر پھونک دی ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح، اور تصدیق کی اس نے اپنے رب کے ارشادات کی اور اس کی کتابوں کی، اور تھی وہ اطاعت شعاروں میں سے۔